پردہ ان اعضاء کا بھی کیا جائے گا جن کو وہ نماز کی حالت میں کھول سکتی ہے، اپنے بھائی باپ بیٹے کے سامنے کھول سکتی ہے غیر محرم سے، لیکن سطر وہ ہے کہ جسے عورت اپنے نہ بھائی کے سامنے کھول سکتی ہے، نہ باپ کے سامنے کھول سکتی ہے، نہ بہن کے سامنے کھول سکتی ہے، نہ عام عورتوں کے سامنے کھول سکتی ہے۔ سادہ لفظوں میں عرض کر دوں، عورت کا یہ چہرہ، عورت کے ہاتھ اتنے اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے، صرف یہ 3 حصے ہیں جو سطر میں شامل نہیں، باقیہ پورا جسم عورت کا سطر میں شامل ہے، حتیٰ کہ عورت کے بال بھی سطر میں شامل ہیں۔ سطر اس کو نہ نماز میں کھول سکتی ہے، نہ کسی عورت کے سامنے کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اپنے بہن بھائی اپنے محرم افراد کے سامنے کھول سکتی ہے، جبکہ پردہ وہ ہے جسے نماز میں بھی چہرے کھول سکتی ہے اور بھائی بہن اور دیگر مردوں اور عورتوں کے سامنے بھی کھول سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر عورت اس پردے کو عام حالات میں چلتے پھرتے کھولے گی تو میرے بھائی یہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس کو کھولنا گناہ ہے۔ چلتے پھرتے باہر مجمع ہے، بازار ہے، رشتہ داری ہے، کہیں آنا جانا ہے، اس میں عورت کے لیے پردہ بھی کرنا پڑے گا، یعنی چہرے کو چھپانا پڑے گا۔ اگر نہیں چھپائے گی تو اس سے فتنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین کے قرآن نے بتایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے قرآن میں تمہیں پیغام دے دیا، کیا اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں اور صحابیات اور دیگر امت مسلمہ کی ایک ایک بیٹی، ایک ایک عورت کو اللہ نے حکم دے دیا قرآن پاک میں کہ جب بھی باہر نکلنا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہرے پر چادر ڈال لو، اپنے پیشانی پر چادر ڈال لو۔ تو مقصد کیا ہے کہ چہرے پر اوپر سے کپڑا ڈالنے سے کسی چیز کو چھپایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اپنے چہروں کو چھپا لو۔ اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین نے 18 پارے مکمل ذکر فرما دیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اپنے شوہر کے، اپنے محرم افراد کے۔ میرے بھائی، اسی کو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے امت مسلمہ کی بیٹی، اپنی عزت کو چھپا، اپنی حفاظت کر، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کر، غیر پر نظر نہ ڈال، نہ غیر کو نظر اپنے پر ڈالنے دے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی، اگر عورت بے پردگی کرتی نکلتی ہے تو اللہ کا نبی نے فرمایا کہ جب تک یہ عورت لوٹ نہیں آتی گھر پہ، اللہ کی لعنت میں رہتی ہے، فرشتوں کی لعنتوں میں رہتی ہے۔ آج ماحول ایسا بن چکا کہ پردے سے بے پردگی عام، ٹھیک ہے، اور سترتے اور بے ستر ہونا عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ایسا لباس پہنا جا رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے، جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ کلچر یہ غیر مسلم کا ہے، یہ تہذیب غیر مسلم کی ہے۔ اس وجہ سے اپنے پردہ، اپنے ستر کی حفاظت کیجئے، اور سب سے محل زینت عورت کا چہرہ ہے، زینت کا محل دار و مدار چہرے پر ہے۔ تو اسی بنا پر میرے بھائی دوستو، اسی لیے اس کو حکم دیا کہ چھپانے کا۔ لیکن آج کل سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی، دل صاف ہونا چاہیے۔ اور بھائی، دل صاف ہونا چاہیے کیا؟ آج جو جملہ یہ بول رہا ہے، مرد بولے تب، عورت بولے تب، مجھے بتاؤ کیا صحابہ سے زیادہ تمہارے دل صاف ہو گئے؟ صحابیات سے زیادہ تمہارے دل صاف ہو گئے؟ میرے بھائی، اللہ کے محبوب کے گھر پر اگر ایک غیر محرم آیا، نابینا صحابی تھا، تب بھی کیا فرمایا اپنی بیویوں کو کہ اپنے آپ کو پردے میں کر لو، پیچھے چھپ جاؤ۔ بیویاں عرض کرنے لگی، ہے محبوب یہ تو نابینا ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نہیں ہو، تمہیں بھی پردے کا حکم ہے۔ آج کل عورتوں کا ماحول یہ بنتا جا رہا ہے کہ بے پردگی کرتی نکلتی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میرے بھائی دوستو، گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی، اپنی والدہ کی حفاظت کریں۔ حفاظت کیا ہے؟ وہ یہی حفاظت ہے کہ ان کو سمجھاؤ، سکھاؤ، سدھارو، اور تاکہ وہ کل قیامت کے دن اس رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو کر حاضر ہو جائے۔ تو اسے میں نے عرض کر دیا، ستر کو کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں کر سکتے، اور پردہ غیر محرم سے بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائی، آج کل غیر محرم سے بھی پردہ نہیں کیا جا رہا۔
الٹا کیا ہے؟ عجیب معاملہ بنتا جا رہا ہے. عورتیں تھوڑا بہت چلو اجنبیوں سے تو کر جائیں گی، لیکن جو کزن ہو گئے یا اپنے گھروں میں غیر محرم جن کا آنا جانا ہے، ان سے پردے کا نام اور تصور ہی نہیں رہا. جی یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو میرا بھائی عزیز ہے، جاننے والا ہے، اس سے تو ہم بچپن سے اکٹھے چلتے آ رہے ہیں، رہتے ہیں. لیکن میرے بھائی اللہ کے محبوب نے کیوں فرمایا، کیوں منع فرمایا کہ گھر میں دیور سے پردہ کا حکم دیا؟ ان الفاظ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا دیور کو موت کہا ہے اللہ کے نبی. کیوں؟ دیور اسی گھر میں رہے گا، یہ بھابھی کے ساتھ عام معاملہ، گپ شپ، ہر طرح کا شغل مذاق، ہر طرح کی نوبت آ جاتی ہے. اس سے مراد ہر وہ مرد جو عورت کے قریب آ سکتا ہے. اگر اس بات کو ہم دیکھیں، اس بات کو لیں، تو میرے بھائی یاد رکھنا اگر قریبی کے بارے میں محبوب کو خطرہ تھا تبھی تو محبوب نے منع فرمایا ہے کہ جتنی جرت اس قریبی کی ہو سکتی ہے عورت پر، اتنی باہر والے مرد کی نہیں ہو سکتی. تو جتنا قریبی ہوگا اس سے پردہ بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہوگا. اس بات کو چھوڑ دیں جو غیر مسلم کی تہذیب اور کلچر کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا، غیر کی سوچ کو اپنا لیا. میرے بھائی یہی سوچ ہم مسلمانوں کو گراتی جا رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے. عورت کے لیے پردہ اور ستر کا جو فرق ہے اس کو اپنے گھر کی حد تک رکھے، باہر کے ساتھ نہ رکھے.